کیا ہے، پیار کیا ہے، حبیب بنائے، اس کی نقل اتارو، اس کی نقل اتارو، جتنی نقل اتارو گے اتنے نمبر دے دیے جائیں گے۔ میں خود آیا، او پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں۔ پہلے آسمان پہ استقبال آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پہ استقبال عیسیٰ، یحییٰ، زکریا علیہ السلام، تیسرے آسمان پہ استقبال یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پہ استقبال ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر استقبال ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر استقبال موسیٰ علیہ السلام، ساتویں آسمان پر استقبال ابراہیم علیہ السلام۔ لیکن تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ جب آپ ساتویں آسمان پر پہنچے تو وہاں ایک کعبہ تھا جس کا طواف ہو رہا تھا۔ اس کعبے کی ٹیک لگا کر ایک بڑے میاں ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے میں اب آپ کے سامنے بیٹھنے لگا ہوں، ایسے بیٹھے ہوئے تھے، گوٹھ مار کے ایسے ٹیک لگائے ہوئے اور ایسے بیٹھے ہوئے تھے، سفید داڑھی اور ایسے بیٹھے، یہ نہیں اٹھے، یہ ایسے بیٹھے ہوئے۔ آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر ہمارے نبی خود چل کر آگے گئے، پھر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے۔ ہر نبی یہ کہتے رہے ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے۔ ابراہیم نے کیا کہا؟ میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا۔ یہ کیوں چلوایا گیا؟ کیوں چلوایا گیا؟ میرے نبی نہ ہوتے تو ابراہیم بھی نہ ہوتے، میرے نبی نہ ہوتے تو آدم بھی نہ ہوتے۔ ابراہیم علیہ السلام مقام میں بہت نیچے اور رشتے میں بہت اوپر، وہ دادا یہ پوتا، وہ دادے کا رشتہ پوتے سے بڑا ہے۔ تو میرے اللہ نے امت کو سبق سکھایا، جیسے اللہ کو معلوم ہے، علم ہے کہ یہ امت اپنے ماں باپ کو خوار کرے گی اور انہیں ذلیل کریں گے اور انہیں تنگ کریں گے، تو اللہ نے وجہ کائنات کو، مقام محمود کے مالک کو، جنت کے چابی بردار کو، اللہ کا جھنڈا اٹھانے والے کو، حوض کوثر پہ پانی پلانے والے کو، کل کائنات کے انسانوں کی شفاعت کرنے والے کو، ساری کائنات کی قیادت کرنے والے کو، ساری کائنات کے لیے رحمت بننے والے کو، ساری کائنات پر اب نبوت کی مہر جس کی لگائی گئی ہو، اتنی بڑی ہستی کو چلوایا ابراہیم کی طرف۔ اور تم نوجوانوں کو پیغام دیا کہ یہ دو جہان کا سردار اگر دادے کے گھٹنے پر ہاتھ رکھتا ہے تو تم بھی ماں باپ کے آگے جھکنا سیکھو۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، میں بڑی خدمت کرتا۔ تمنا جیسے جن دو ہستیاں ایسی ہیں جن کے بارے میں جتنا بھی تعریف کی جائے تو ذرہ بھی ادا نہیں ہو سکتا، ذرہ میں 1.5-2 گھنٹے میں کیا کہوں گا۔ ایک اللہ کا رسول، ان کی تعریف کوئی انسان کے بس کی بات نہیں۔ وہ یہ تمنا کر رہے ہیں کاش میرے ماں باپ ہوتے، میں ان کی خدمت کرتا، یا میری ماں تو ضرور ہوتی، میری ماں تو ضرور ہوتی۔ کہ باپ کو تو دیکھا نہیں اور ماں کے ساتھ 6 سال گزارے ہیں، اور ماں کو اللہ نے موت دی جنگل میں، ابوا کے پہاڑوں میں، جہاں چاروں طرف انسان نام کی شے کوئی نہیں، اور چاروں طرف ویرانہ۔ سن 2000 میں میں حضرت آمنہ کی قبر کو ڈھونڈنے کے لیے گیا، عمرے کے بعد ایک عرب دوست کی گاڑی لی، جیپ بڑی، اور ایک رہبر کو لیا اور ہم اندر ابوا کے پہاڑوں میں گئے۔ مین روڈ سے نیچے اترے، 3-4 کلومیٹر اندر گئے، آگے کالے پہاڑ، سیاہ پتھر، کانٹے دار جھاڑیاں، کوئی راستہ نہیں، پتھروں سے ٹکراتے ہوئے ایک جگہ تک ہمیں گائیڈ لے کر گیا، پھر تھوڑا سا چلایا،
کوئی آدھا کلومیٹر یا تھوڑا اس سے کم، پھر ایک پہاڑی کے اوپر چڑھایا، وہاں وہ جگہ تھی جہاں میرے رب نے اپنے محبوب کی ماں کو اٹھایا، جبکہ اس وقت آپ کی عمر 6 سال اور حضرت آمنہ کی عمر صرف 25 سال تھی۔ اور میں اللہ کی قدرت اور بے نیازی پہ کانپ رہا تھا کہ جس کی خاطر کائنات بنائی اس کو یتیمی دی، اور ایسی جگہ یتیمی دی کہ جہاں آنسو تھمتا ہی نہیں تھا وہاں پہنچ کر میرا۔ مکے میں موت نہ دی کہ دادا سا گود میں لے لیتا، پھپھیاں گود میں لے لیتی۔ مدینے میں موت نہ دی کہ ادھر نانکا تھا وہ گود میں لے لیتا۔ اگر یہ سفر حضرت آمنہ کا 4 دن لیٹ ہو جاتا تو موت مدینے میں آتی، اور اگر یہ 4 دن پہلے ہو جاتا تو موت مکے میں آتی۔ ایسے ٹائم ناپ تول کے نکالا کہ جنگل میں موت دے لی۔ اگر اللہ اپنے نبی کی ماں کو زندگی دیتا، وہ بڑی ہوتی، وہ بوڑھی ہوتی، اپنے بچے کو نبی بنتا دیکھتی، ان کی سرداری دیکھتی، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ 6 سال کا بچہ، باپ دیکھا نہیں، بہن ہے کوئی نہیں، بھائی ہے کوئی نہیں، اور سہیلی بھی ماں ہے، اور دوست بھی ماں ہے، اور ماں بھی ماں ہے، اور بھائی بھی ماں ہے، اور باپ بھی ماں ہے، ساری توجہات کا مرکز ماں ہے۔ اوئے ہائے ہائے، کاش تم وہ جگہ دیکھتے، اس ٹھنڈے خیمے کے نیچے میں وہ تمہارے اندر گرمی کہاں سے پیدا کروں اور وہ ابلتے آنسو کہاں سے لاؤں جو میرے وہاں نکلے تھے، اس منظر کو دیکھ کر کہ یہ یہاں جس کے لیے کائنات بنی، جس کو جنت کی چابی پکڑائی جائے گی، جس کو مقام محمود پہ بٹھایا جائے گا، جس کے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھا گیا، جس رحمت العالمین کا ہار پہنایا گیا، جس کے آگے ساری کائنات کو جھکایا گیا، اور جس کے سامنے عرش کے پردے سمٹ گئے، سکڑ گئے، جبریل بھی پیچھے رہ گئے، سدرۃ المنتہا بھی پیچھے رہ گیا، اور عرش بھی پیچھے رہ گیا، اور اوپر 70,000 نور کے پردے تھے وہ بھی اٹھا دیے گئے، اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہوئے، اور رب کائنات نے رب ہو کر، رحمان ہو کر، رحیم ہو کر، ملک ہو کر، قدوس ہو کر، سلام ہو کر، مومن ہو کر، مہیمن ہو کر، عزیز ہو کر، جبار ہو کر، متکبر ہو کر، خالق ہو کے، باری ہو کے، مصور ہو کے، غفار ہو کے، قہار بھی، وہاب بھی، رزاق بھی، فتاح بھی، علیم بھی، قابض بھی، باسط بھی، خافض بھی، رافع بھی، معز بھی، مذل بھی، سمیع بھی، بصیر بھی، حکم بھی، عدل بھی، لطیف بھی، خبیر بھی، حلیم بھی، علیم بھی، عظیم بھی، غفور بھی، شکور بھی، علیش بھی، کبیر بھی، حسیب بھی، جلیل بھی، کریم بھی، رقیب بھی، مجیب بھی، واسع بھی، مجید بھی، حق بھی، وابعث بھی، شہید بھی، وکیل بھی، قوی بھی، متین اور ولی، اور حمید اور محصی، اور مبدل معید، اور محیی ممیت، اور واجد و ماجد، اور واحد و احد، اور صمد و قادر، اور مقتدر مقدم، مؤخر اول آخر، ظاہر باطن، والی متعال، بر طواب، منتقم، عفو الرؤوف، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، مقصد جامع، غنی مغنی، مانع ضار، نافع نور، ہادی بدی، باقی وارث، رشید صبور، جل جلالہ، الرحمن الرحمن علم القرآن، الرحمن على العرش استوى، الرحمن اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ یہ اتنا بڑا واحد احد صمد قادر مقتدر مہیمن عزیز جبار متکبر، نہ اس جیسا کوئی، نہ اس کا مثل کوئی، نہ اس کی بیوی کوئی، نہ اس کا بچہ کوئی، وہ مکان سے پاک، وہ زمان سے پاک، وہ شکل سے پاک، وہ صورت سے پاک، وہ مورت سے پاک، رنگ سے پاک، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، اور ضرورتوں سے پاک، کھانے سے پاک، پینے سے پاک، ہر قسم کے عیب سے پاک صاف۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ اتنا عظیم رب ہو کر کہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب تیرا رب تجھے سلام پیش کرتا ہے، تیرا رب تجھے سلام پیش کرتا ہے۔
دھاگے میں سے ایک تار نکل جائے تو دھاگے کی قیمت کم ہو جاتی ہے. اس تمہارے جسم سے جتنی سنتیں نبی کی نکلیں گی اتنی قیمت گھٹتی چلی جائے گی، گھٹتی چلی جائے گی، گھٹتی چلی جائے گی. اتنی عظیم ہستی کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام پہ تجلی پڑی، 40 دن ہوش نہیں آیا، اور یہاں اللہ سے بات ہو رہی اور ادھر اب نیچے آ جاؤ. 6 سال کا معصوم بچہ ماں سے لپٹ کے تڑپ رہا ہے اور ماں سے بولا نہیں جا رہا ہے. ہارٹ اٹیک ہوا تھا حضرت آمنہ کو، ہارٹ اٹیک. میرا گمان ہے، میں نے کہیں وضاحت تو کہیں نہیں، اچانک تکلیف آئی اور موت آ گئی، 25 سال کی عمر. لیکن میرا گمان ہے ہارٹ اٹیک، جو کیفیات علامات ہیں وہ ہارٹ اٹیک. بولا نہیں جا رہا تو آپ ایسے لپٹ رہے ہیں اپنی ماں کو، اماں اماں اماں. تو آخر میں زور لگا کر چند جملے بولے، کل جدید بال وکل حی میت وانی قد ولدت طہرا. کہ میرے بیٹے، ہر زندہ نے مرنا ہے اور ہر جوانی نے ڈھلنا ہے. ہر زندہ نے مرنا ہے. مجھے لگتا ہے میرا وقت آ چکا ہے. میں نے تجھے جنم دیا ہے، تو ایک دن ساری کائنات کو روشن کرے گا، پاک کرے گا. اور شمع بجھی اور میرے نبی کی چیخ و پکار. میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں اور ہر دفعہ میرا پانی بہہ نکلتا ہے. میں وہ جگہ، میری ساری زندگی سفروں میں گزری، ایسا عجیب سفر میں نے کبھی نہیں کیا. میں بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ گیا، میری وہ کیفیت نہیں بنی جو میں وہاں محسوس کر رہا تھا. یہاں جس کو جنت کی چابی پکڑا رہا ہے، اس کو 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کو مرتے دکھا رہا ہے. جوان موت، 25 سال کی عمر میں لڑکیوں کی شادی ہوتی ہیں، میرے نبی کی ماں عمر کی سارے منزلیں طے کر چکی ہیں. قبر میں اتارے جانے کے بعد جب نیچے اترے تو اونٹنی پر بیٹھنے کے لیے متوجہ ہوئے تو اللہ کے نبی غائب. ام ایمن نے دیکھا اللہ کا رسول کوئی نہیں ہے تو وہ پیچھے مڑی. کچھ لوگ آ گئے تھے دفن کرنے میں، شریک ہو گئے تھے. اوپر سے کچھ آواز آئی، واپس گئیں تو کیا نظارہ دیکھا. اللہ کے نبی اپنی ماں کی قبر کو ایسے چمٹ کے پڑے. ہائے واہ یا رسول اللہ، کیا دکھ دیکھے، کیا دکھ دیکھے. ایسے چمٹے ہوئے، سینے سے لگا، سر ایسے رکھا ہوا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو جب حضرت ام ایمن قریب آئیں تو آپ کہہ رہے تھے، سنا تو آپ کہہ رہے تھے، اماں تجھے تو خبر تھی تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا، تو بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، تیرے بغیر کدھر جاؤں؟ اوہ ہو، کدھر جاؤں؟ جس کو رب سلام پیش کرے، جس کے چہرے کی قسمیں اٹھائے، والضحا، جس کی زلفوں کی قسم اٹھائے، واللیل اذا سجا، جس کے بول کی قسم اٹھائے، وقیل ہی، جس کی نبوت پہ قسمیں اٹھائے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اسے کیا تڑپے ہوں گے اور کیا ابوا کے پہاڑ روئے. تو ام ایمن نے اٹھایا کہ بیٹا محمد چلو. فرمایا میں ماں کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا.
صرف 12 دن کے لیے سیرت نہیں منائی جاتی، یہ پوری زندگی کا سبق ہے، صرف 12 دن کا نہیں ہے کہ 12 دن تو یاد کیا اور پھر ایسا بھلایا کہ جیسے کوئی نبی آیا ہی کوئی نہیں۔ یہ 12 دن یاد نہ کرو، 12 مہینے یاد کرو، 12 مہینوں کے 30 دن یاد کرو، 30 دنوں کے ہر دن کے 24 گھنٹے یاد کرو، 24 گھنٹے کے ہر گھنٹے یاد کرو، ہر گھنٹے کے ہر منٹ یاد کرو، ہر منٹ کے ہر سیکنڈ یاد کرو۔ یہ وہ ہستی ہے، کھینچ کے دیکھو، اور آپ ایسے کر رہے ہو، آپ ایسے کر رہے تھے، ایسے وہ آپ کو ایسے کھینچ رہی تھی، زبردستی پکڑ کے اونٹنی پر بٹھایا۔ 2 راتیں ابھی اور تھیں مکہ پہنچنے کے لیے۔ بارش کی طرح آنسو بہتے چلے گئے۔ پوچھنے والے کوئی، میں آگے جاؤں گا، میرا ابا بیٹھا ہوگا مجھے گلے سے لگا لے گا، کوئی میرا بھائی ہوگا میں اس کے گلے مل کے رو لوں گا، کوئی میری بہن ہوگی اس کے گلے مل کے میں رو لوں گا، کوئی نہیں۔ کیا یتیمی دیکھی، الم یجدک یتیما فآویٰ۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا جب تم پر کوئی صدمہ اور مصیبت اور دکھ آئے تو میرے دکھ یاد کرنا، تمہیں اپنے دکھ بھول جائیں گے۔ اپنے بچپن میں بھی دکھ ہی دکھ دیکھ، ساری زندگی سکھ نام کی شے نہیں دیکھی۔ جب آپ کا انتقال ہونے لگا تو اس فاطمہ رونے لگی، کہا ہے میرے باپ کے دکھ درد۔ تو اللہ کے نبی نے کہا بیٹی آج تیرے باپ کے دکھ کا آخری دن ہے، آج کے بعد تیرا باپ دکھ نہ دیکھے گا، آج غموں کی شام ہو گئی۔ اپنے بھی دکھ دیکھے اور اپنی اولاد کے بھی دکھ دیکھے، نہ اپنی طرف سے سکھ پایا نہ اولاد کی طرف سے آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں کہ ان کے نیزے سینوں کے پار ہو کے سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا دیا۔ آپ کہا کرتے تھے حسن حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک، ریحان طیہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اور میں آپ کو عجب حدیث سناؤں کہ آپ گھر میں تشریف لائے اور کمرے میں ایسے ہو گئے، گھٹنے زمین پر رکھے، ہاتھ بھی ٹیک دیے، پاؤں بھی ٹیک دیے، گھٹنے ٹیکے، اور اپنے دونوں بچوں سے کہا میری پیٹھ پہ سوار ہو جاؤ، میری کمر پہ سوار ہو جاؤ۔ دونوں کو کمر پہ بٹھا لیا اور کمرے میں چکر لگانا شروع کیا، کمرے میں چکر لگا رہے، اور پھر ایسے مڑ کے اوپر دیکھا بچوں کی طرف، فرمانے لگے تمہارا اونٹ کیسا ہے بھائی، تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہاری سواری کیسی ہے؟ اتنے لاڈ۔ آپ نماز پڑھا رہے تھے، آپ سجدے میں گئے تو حسن دوڑتے ہوئے آئے اور آپ کی کمر پہ چڑھ گئے، تو آپ نے سجدہ لمبا کر دیا۔ پیچھے نمازی پریشان ہو گئے کہ سجدہ کیوں لمبا ہو گیا؟ تو اگلی صف کے قریب کے لوگوں نے سجدے میں سے نا یوں سر اٹھا کے دیکھا تو حسن کمر پہ کھیل رہے تھے۔ تو جو قریب کے ایک آدمی تھے نماز پڑھنے والے، انہوں نے آگے ہاتھ بڑھایا بچے کو نیچے اتارنے کے لیے، تو یوں سجدے میں تھے اللہ کے نبی، تو آپ نے بغلوں میں سے دیکھا کہ ایک ہاتھ آگے آ رہا ہے بچے کو اتارنے کے لیے، تو آپ نے سجدے میں ہی اپنے ہاتھ کو یوں کیا، مت کہو، کچھ مت کہو۔ جب تک وہ کھیلتے رہے آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ ایک نیچے گھس گیا چھوٹا، بڑا اوپر چڑھ گیا،
اور آپ نے ہاتھ ایسے کر لیے تاکہ وہ نیچے آرام سے گھوم سکے. جن کو ایسے لاڈوں سے پالا ہو. جب حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے آیا تو اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے منہ پہ ماری یہاں. تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کہنے لگے کمبخت، یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا. ہائے ہائے، تم بھی کیا دیوانے ہو، صرف پیسہ کمانے کو ہی بڑا ہی سمجھتے ہو. پیسہ پیسہ پیسہ، سارا ملک برباد ہو گیا پیسے کی پرستش. پیسہ پیسہ، عزت دولت شہرت، عزت دولت شہرت. 3 خداؤں کو عیسائیوں کی طرح پوج رہے ہو. عزت دولت شہرت. ایمان بیچنا پڑے بیچ دو، غیرت بیچنی پڑے بیچ دو، ضمیر کو سلانا پڑے سلا دو. چوپڑی روٹی کی غلام بن گئی ساری نسل. اولاد کی طرف سے بھی دکھ دیکھ. جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے 12 کو آئے 12 کو گئے، پیر کو آئے پیر کو گئے. انگریزی مہینوں کا فرق ہے. آنے میں 22 اپریل ہے، 22 اپریل 571 عیسوی، اور جانے میں 7 جون ہے، 7 جون اور 633 عیسوی. 11 ہجری 633 عیسوی، 7 جون 12 ربیع الاول پیر کا دن. پیر کے دن ہی نبوت ملی. 21 رمضان بروز پیر نبوت کا ظہور ہوا. ملی تو سب سے پہلے ہی آپ کو ملی تھی. ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ تو آپ کہتے 40 سال کی عمر میں. آپ نے کہا ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا. تو آپ نے 12 ربیع الاول کو اپنے گھر والوں کو بلوایا، ساری بیگمات سے ملاقات کی، پھر ان کو رخصت فرمایا. ایک اور بھی بتا دوں، 5 دن پہلے وفات سے 5 دن پہلے آپ نے ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور مصلی پر ممبر پر بیٹھے اور فرمایا لوگوں میں ایک وقت تم میں گزار کے جا رہا ہوں. میں نے کسی کا حق مارا ہو تو مجھ سے لے لو، میں نے کسی پر زیادتی کی ہو تو بدلہ لے لو، کسی کو تھپڑ مارا ہو سوٹی ماری ہو میں حاضر ہوں. یہاں بدلہ لے لو، آخرت میں میرے خلاف دعویٰ نہ کر. جس کی وجہ سے آخرت کا دن سجے گا، جس کی طفیل جنت کا دروازہ کھلے گا، وہ یوں فرما رہے ہیں کہ آخرت میں مطالبہ نہ کرنا، یہاں جو کرنا ہے کرنا. تو صحابہ رونے لگے، چیخ چنگھاڑا پڑ گیا. پھر آپ نیچے اترے، آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف لائے، پھر اپنا مطالبہ رکھا. تو ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے ہیں. تو آپ نے کہا کس سلسلے؟ کا ایک فقیر آیا تھا، آپ کے پاس تھے نہیں، تو آپ نے مجھے کہا دے دو میں تمہیں دے دوں گا. تو آپ نے کہا ہاں یاد آیا. تو آپ نے حضرت فضل بن عباس سے کہا کہ میرا یہ قرضہ تیرے ذمہ. میرا نبی تو ایسا فقیر گیا کہ 7 جون کی رات کو میرے نبی کے گھر میں اتنا تیل نہیں تھا کہ جس سے چراغ جلایا جا سکتا. اتنا نہیں، تیل تھا ہی کوئی نہیں. حضرت عائشہ پڑوسن عورت سے تیل ادھار لے کر آئی تھی، مانگ کر لائی تھی کہ تھوڑا سا تیل دے دے. سارے عالم کو روشن کرنے والے کے گھر میں
آخری رات بھی چراغ نہیں جلا۔ میرے عزیزو، سیرت کو سیکھنا پڑتا ہے۔ صرف ایک دھاگا بنانے کے لیے تم جوانی کا پیک ٹائم لگا رہے ہو، اپنے نبی کی زندگی کو صرف ایک تقریر پہ سیکھنا چاہتے ہو۔ جو زندگی کا موضوع ہے، آپ ظہر کی نماز پڑھا کے تشریف لے گئے۔ بیماری کے موقع پر ہی صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کو کفن کون دے گا؟ کہ میرے اہل بیت۔ آپ کو غسل کون دے گا؟ کہ میرے اہل بیت۔ آپ کا جنازہ کون پڑھے گا؟ تو آپ رونے لگے۔ ہم نے کہا میرا جنازہ ایسے نہیں ہوگا جیسے لوگوں کے ہوتے ہیں، ایک امام ایک مقتدی۔ جب مجھے غسل دے کے کفن دے کے فارغ ہو جاؤ تو سب کمرے سے نکل جانا، سب سے پہلے جبریل اور میکائیل میرا جنازہ پڑھیں گے، پھر آسمان کے فرشتے پڑھیں گے، پھر اس کے بعد میرے اہل بیت پڑھیں گے، ان کی عورتیں، ان کے بچے، پھر مہاجرین، پھر انصار، ان کی عورتیں، بچے، پھر غلام، اس کے بعد مجھے اللہ کے سپرد کر دیں۔ تو آپ نے اپنی بیگمات کو بلایا، پیمات پہ پھیرتے رہے اور کچھ پڑھتے رہے، پھر ان کو رخصت کیا، پھر سب سے آخر میں اپنے بچوں کو بلایا اور حسن کو ایسے لیا سیدھی طرف اور حسین کو ایسے لیا۔ حسن سے پیار زیادہ تھا، وہ اس کی ظاہری وجہ یہ تھی کہ حضرت حسن کا چہرہ بالکل اپنے نانا کے مشابہ تھا اور حسین کا چہرہ بالکل اپنے باپ کے مشابہ تھا۔ حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے۔ حسین رضی اللہ عنہ اس کا الٹ تھے، وہ سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے محبوب کے مشابہ تھے۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے، مذاقاً حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ تو ان دونوں کو ایسے لیا، ایک کو ادھر ایک کو ادھر، اور ان کے سر چوم رہے ہیں، ان کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، اور ایک دم آپ کے آنسو جاری ہو گئے۔ آگے نظر آنے لگا کہ ایک کو زہر دیا جا رہا ہے اور ایک کا سر نیزے پہ چڑھایا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں ایک کتا ہے کالا چٹا جو میری اولاد کا خون پی رہا۔ جب کربلا میں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور حضرت حسین کی نظر پڑی شمر پر تو وہ کالا چٹا تھا، اس کو برس کی بیماری تھی، پھل بیری جس کو ہم کہتے ہیں، کالا چٹا۔ تو حسین نے کہا، اللہ اکبر، صدق اللہ و رسولہ، سچ کہا اللہ اس کے رسول۔ تو ساتھیوں نے پوچھا، کیا ہوا، کیا سچ کہا؟ کہا، میں نے اپنے نانا سے سنا تھا کہ ایک کالا چٹا کتا میری اولاد کا خون پیے گا، وہ یہ کھڑا ہوا ہے شمر، اس کے ہاتھوں ہماری شہادت ہے۔ اولاد کی طرف سے دکھ ہی دکھ، سکھ نام کی شے میرے نبی کی زندگی میں آئی نہیں۔ ایک رات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پہلو میں لیٹے ہوئے تو ایسے کروٹیں بدل رہے تھے، کبھی ایسے بدل رہے تھے، پھر ایک دم آپ چارپائی سے نیچے لٹک گئے، پیٹ کو چارپائی کی لکڑی کے ساتھ لگا کر اور اس طرح نیچے چلے۔ تو ام عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ کیا ہوا، کیا ہوا؟ تو آپ ایسے ہوئے تھے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو آپ اٹھ کے بیٹھے، کہا عائشہ بھوک بڑی لگی، بھوک بڑی لگی۔ آج ہر دوسرا آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا ہوا ہے، جو مجھے بھوک نہیں لگتی کوئی سیرپ دیو، میرا نبی کہہ رہا ہے عائشہ بھوک بڑی لگی۔ تو حضرت عائشہ رونے لگی کہ یا رسول اللہ، تو آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ تو آپ نے کہا عائشہ نہیں مانگوں گا، نہیں مانگوں گا، اسی بھوک میں چلا جاؤں۔ یہ بھوک کیوں اختیار کی
کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ میری امت کے 99% لوگ غریب ہوں گے، ایک وقت کی کھائیں گے، ایک وقت کی نہیں پکی۔ میرے نبی کے گھر میں میں پوری دنیا پھرا ہوں، پوری دنیا پھرا ہوں، میں نے میرے اپنے نبی جیسا فقیر نہیں دیکھا۔ پوری دنیا میں کوئی گھر ایسا نہیں جہاں چولہا ایک مہینہ چولہا نہ جلتا ہو۔ میرے نبی کا گھر ہے جہاں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، 3 دن ایک لقمہ منہ میں نہیں جاتا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، یا رسول اللہ گھر میں بھوک بڑی ہے، کوئی کھانے کا انتظام ہوتا تو کہا بیٹی غم نہ کر، تیرے باپ کے گھر میں بھی آج 30 دن گزر چکے ہیں، چولہا نہیں جلا ہے۔ ایک دفعہ فاطمہ بیمار ہوئیں تو ان کا حال پوچھنے گئے تو ایک صحابی ہیں عمران بن حسین، وہ بھی ساتھ تھے، وہ ساتھ تو اندر آواز دی بیٹی میں اندر آ جاؤں، عمران میرے ساتھ ہیں۔ تو کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں تو پردہ کرنے کے لیے چادر کوئی نہیں، چادر۔ تو آپ نے اپنی چادر کندھے سے اتار کر دی کہ بیٹا اس سے پردہ۔ تو باپ کی چادر کو لپیٹا، دونوں اندر آئے، پوچھا کیا ہوا؟ تو رونے لگی، فاطمہ رونے لگی، اپنے باپ سے ایسے لگ کر رونے لگی۔ کائنات کی افضل ترین بیٹی اور کائنات کا افضل ترین باپ دونوں رو رہے تھے، جسے تیروں نے نہ رلایا، تلواروں نے نہ رلایا، اسے بیٹی کے آنسوں نے ہلا دیا، رلا دیا، اور آپ نے ایسے اپنے گلے سے لگا لیا اور ان کے سر پر ایسے اپنی ٹھوڑی کو رکھ کے آپ بھی رونے لگے اور فرمایا بیٹی نہ رو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں تیرے ابا کی جان ہے، آج 3 دن گزر چکے ہیں، تیرے باپ نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا، تم دن میں 5 دفعہ کھاتے ہو، پھر بھی نہ شکری کرتے ہو۔ اور میرے نبی کہہ رہے ہیں بیٹی آج 3را دن ہے، تیرے باپ نے ایک لقمہ روٹی کا نہیں کھایا، اور تیرے باپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ اگر میں چاہوں تو یہ احد پہاڑ سونا چاندی بن کے میرے قدموں پہ قربان ہو جائے، لیکن میں نے اپنے اللہ سے کہا ہے مجھے نہیں چاہیے، میں بھوکا رہوں گا، اپنی امت کے غریبوں کی تسلی کے لیے۔ انس نے عرض کی یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ تو آپ نے کہا مجھے میری امت کے غریبوں میں ڈھونڈنا، میں وہاں ہوں۔ نبی رحمت۔ تو آپ نے کہا ماں کی تو میں بتا رہا تھا، ماں باپ کی بتا رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے یہ غم اتنا گہرا اندر چلا گیا ماں کی وفات کا کہ 57 سال کے بعد، ہم تو 7ویں دن بھول جاتے ہیں ماں باپ کا غم، 57 سال کے بعد 63 سال کی عمر میں جب آپ حج کے لیے مدینہ سے نکلے تو آپ کے ساتھ 12,000 صحابہ تھے حج کے لیے، مکہ پہنچتے پہنچتے وہ 1.25 لاکھ ہو گئے تھے۔ ابوا میں یہ کوئی 60-70 ہزار کا قافلہ تھا، ان کے رہنے کا انتظام ابوا کی بستی میں تھا، لیکن جب آپ سفر میں گزرتے ماں کی قبر پر گزرے تو آپ بے قابو ہو گئے اور آپ اونٹنی سے اتر گئے۔ اپریل کا مہینہ یاد رکھو، شدید گرمی، اور احرام باندھا ہوا ہے، سر پہ ٹوپی پگڑی نہیں باندھ سکتے، اور آپ ماں کی قبر پر ایسے آ کے بیٹھے، ایسے دیکھو جیسے میں بیٹھ رہا ہوں، ایسے بیٹھے، اور یہ گھٹنے اٹھا کر یہاں دونوں ہاتھ رکھے ایسے، اور پھر سر نیچے دیا گھٹنوں میں ایسے۔ ایسے چھوٹے بچے روتے ہیں، جنہیں لمبا رونا ہو تو یوں بیٹھ کے روتے ہیں، تو آپ نے ایسے سر گھٹنوں میں دیا اور ماں کی قبر کے سرانے بیٹھ کے جوں رونا شروع کیا، جوں رونا شروع کیا، ساری داڑھی کو آنسوں سے تر کر دیا۔ وہ 6 سال کا زمانہ یاد آ گیا۔
ہائے ہائے، اور آپ نے اس تمنا کا اظہار کیا، کاش میری ماں زندہ ہوتی، میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ دیتا اور میں کہتا لبیک اماں جی، نماز بعد میں پوری کروں گا۔ میرا نبی آئے بھی ربیع الاول میں اور گئے بھی ربیع الاول، 12 ہی آنے کا دن ہے، 12 ہی جانے کا دن ہے۔ انتقال سے 3 دن پہلے جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں آپ کا کیا حال ہے، مجھے عیادت کے لیے بھیجا ہے۔ تو آپ نے کہا جبریل تکلیف میں، سر کا درد بہت تھا اور بخار تھا۔ دوسرے دن پھر جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ نے بھیجا ہے میں آپ کا حال پوچھنے آیا۔ آپ نے کہا جبریل بہت تکلیف۔ تیسرے دن آ گئے، 12 ربیع الاول، 10 سے 12 کے درمیان کا وقت، اور آ کر کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ، موت کا فرشتہ دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ کیا دربار ہے جہاں ملک الموت بھی بن پوچھے نہ آ سکے، کیا مقام، اللہ۔ تو آپ نے کہا آ جائے، میں نے تو نہیں روکا۔ تو ملک الموت اندر آئے اور آ کر کہنے لگے السلام علیک یا رسول اللہ۔ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں، میں نے آج تک کبھی کسی کو سلام نہیں کیا۔ پھر کہیں گے یا رسول اللہ، جب سے میرے ذمے موت کا کام لگا ہے، یہ پہلا موقع ہے اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ طارق جمیل سے تو نہیں پوچھا جائے گا، تم سے تو نہیں پوچھا جائے گا، میں تم کیا، نبیوں سے نہ پوچھا گیا، ہم تم کیا۔ پھر اگلی سنو، ایک تو یہ ہے کہ اندر جانا اجازت لے کے، بن اجازت نہ جانا۔ سمجھو میرے عزیزو، اپنے نبی کا مقام سمجھو، اس کی سنت کی پیروی کرو، اس کے طریقوں کو سیکھو۔ یہ تبلیغ کا کام اس کو سیکھنے کی محنت ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ پاسپورٹ ہے اور ویزا نہ ہو تو کیسے انٹری ہو سکے گی دوسرے ملک میں؟ پاسپورٹ تو بنوا لیا لا الہ الا اللہ کا، اگر اس پر محمد الرسول اللہ کا ویزا نہ لگا تو جنت میں کہاں سے جائیں گے؟ کو الف پڑھو چھٹکارا اکو الف پڑھو چھٹکارا اکو الف پڑھو چھٹکارا ایک لفظوں 2 3 4 ہوئے پھر لکھ کروڑ ہزار ہوئے پھر ایتھوں بعد